ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کنول کا بہت ہی مزیدار اور رومانٹک سا ناول 13 ستمگری کی ایپیسوڈ 27 لے کر۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ گھر پہنچے تو دونوں ہی بے صبروں کی طرح تیز قدم لیتے مینشن میں داخل ہوئے۔ فہد، میں تمہارے ڈیڈ کو کال کر رہا ہوں، تم یہیں رکو۔ وقار الدین صاحب اس کے کارناموں کی شکایت رئیس صاحب سے لگانے کے لیے اسے روک رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہی بات کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بات سنتے ہی فہد، جو سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، رکنے پر مجبور ہوا، جبکہ زین تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ اریبہ کے کمرے کی جانب آیا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ حیران رہ گیا کہ 2-3 ملازمین مل کر اس کے کمرے کی صفائی میں لگی ہیں۔ ان کے چہروں پر ماسک تھا اور جگہ جگہ اسپرے کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اور اریبہ کہاں ہے؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا۔ ماسٹر زین، وہ تو چلی گئی ہیں اپنے ملک واپس، اور ہم میم کے کہنے پر یہاں کی صفائی کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ ملازمین صفائی کر رہے تھے، گمان ہو رہا تھا جیسے اس کی خوشبو تک کمرے سے مٹا دینا چاہتے ہوں۔ اس ملازمہ کا کہا جملہ ایٹم بم کی طرح اس خوبرو نوجوان کے سر پر پھوٹا تھا۔ وہ چلی گئی مجھے بغیر بتائے؟ اسے شدید شاک لگا تھا، دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا ہو۔ وہ یوں اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ کتنی دیر پہلے؟ بہت مشکل سے تھا اس لمحے حواسوں پر قائم رہنا، مگر اسے روکنا تھا کسی بھی صورت و کسی بھی قیمت پر۔ وہ نہیں جانے دے سکتا تھا اسے۔ ایک بار وہ چلی گئی تو پھر نہ لوٹے گی، یہ سوچ کر ہی دل بیٹھنے لگا۔ اس کے جلد بازی سے سوال کرتے ہی ملازمین ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ انہیں زین کو اریبہ کے متعلق کوئی بھی بات کرنے سے بشریٰ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس بار زور سے دھاڑا۔ وقت نہیں تھا اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پر مل جائے۔ مہرین، جو اس کے چیخنے کی آواز سن کمرے میں آئی تھی، نرمی سے بولی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے بھاگا۔ کاواساکی ننجا H2R، سوزوکی ہایابوسا، BMW، پینیگل، اس کے پاس دنیا کی مہنگی ترین بائکس کا کلیکشن تھا جنہیں وہ بہت کم چلایا کرتا تھا۔ اب انہی میں سے اپنی سب سے پسندیدہ بائک ننجا H2R کی چابی ملازم سے لے کر سر پر ہیلمٹ پہن کر بائک لے کر نکلا۔ وہ کوئی بائک چلا رہا تھا، وہ تو اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ دوسری جانب فہد نے دیکھا تھا اسے تیزی سے باہر جاتے۔ وقار صاحب اس کے والد سے سیل پر اس کی شکایات لگانے میں مصروف عمل تھے، جب اس نے ایک ملازم کو بلا کر آہستگی سے پوچھا، اریبہ کہاں ہے؟ کہیں نہ کہیں زین کا یوں باہر جانا اسے الرٹ دے رہا تھا کہ وہ حسین دلربا گھر میں نہیں ہے۔ سر، میم تو چلی گئی اپنے ملک واپس۔ ملازم کے اطلاع دیتے ہی اس کے کان کھڑے ہوئے۔ یوں اچانک واپس؟ کیسے چلی گئی وہ حیران و پریشان ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ چلو اچھا ہی ہوا، اب میں گھر جا کے آرام سے بات کر سکتا ہوں اس سے۔ ہمارے بیچ میں اب یہ زین نامی کانٹا نہیں آ سکے گا۔ وہ جیسے پرسکون ہوا تھا یہ سوچ کر۔ فہد نے نہ صرف اس لڑکی کا تماشا بنایا بلکہ زین کو بھی مارا پیٹا ہے۔ میرا بیٹا پہلی بار جیل گیا ہے رئیس، وہ بھی صرف تمہارے بیٹے کی وجہ سے۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا شرمندہ ہو رہا تھا پولیس اسٹیشن میں کھڑا ہو کر۔ میں تو یہ شکر کر رہا ہوں کہ میڈیا کو خبر نہیں ہوئی، ورنہ کل یہ نیوز چینلز پر چل رہی ہوتی کہ ماسٹر وقار کا بیٹا سرعام روڈ پر مار پیٹ کرتا پایا گیا۔ بشریٰ اور میں بہت مایوس ہوئے ہیں فہد کے رویے سے۔ اب تم اپنی زبان میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤ پلیز۔ وقار صاحب کا لہجہ مانا دھیما تھا، مگر اس میں دبا دبا غصہ رئیس صاحب محسوس کر سکتے تھے۔ لو فہد، بات کرو اپنے ڈیڈ سے۔ زین کا اریبہ سے دور ہونا اس کے لیے کسی جنگ کے میدان میں فتح یاب ہونے سے کم نہ تھا۔ وہ مطمئن انداز میں اسبات میں سر ہلا کر ان سے سیل لینے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ رئیس صاحب اسے ڈانٹیں گے، یہ کوئی پہلی بار تو نہ تھا زندگی میں۔
جب وہ اسے اریبہ کے پیچھے ڈانٹ رہے ہوں۔ تم کب بڑے ہوگے بتا دو مجھے آج، کتنا شرمندہ ہو رہا ہوں میں تمہاری خالہ خالو کے سامنے۔ فہد، تم کیوں اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر ایسی بھی کیا خاصیت ہے اس میں جو پاگل ہوئے جا رہے ہو تم اس کے پیچھے؟ دنیا بھری پڑی ہے حسین لڑکیوں سے، ایک بار اریبہ سے ہٹ کر دیکھو تو صحیح، وہ طلاق یافتہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ کاٹو تو جسم میں خون نہ ہو، اس قدر رئیس صاحب کو شرمندگی ہوئی تھی وقار صاحب کے سامنے۔ وہ اپنے بیٹے کے اریبہ کے پیچھے جنون کو لے کر شدید پریشان تھے۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سوری، وہ کوئی شرمندہ نہیں تھا زین کو مار کر، بلکہ اس کے نزدیک پولیس نے آ کر زین کو بچا لیا تھا اس سے۔ اگر دوبارہ موقع ملا تو اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گا، یہ سوچ لیا تھا اس نے۔ فقط لفظی معذرت کی تاکہ اس کے والد اپنی طبیعت خراب نہ کریں اس پر غصہ کر کے۔ وہ معافی مانگ رہا ہے یہ دیکھ رئیس صاحب خاموش ہو گئے۔ رئیس صاحب اس کی معافی سن گمان کر بیٹھے کہ وہ واقعی شرمندہ ہے، ورنہ جتنا وہ انا پرست تھے کبھی معافی نہ مانگتا۔ تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، مجھے بہت یاد آ رہی ہے تمہاری۔ رئیس صاحب واقف تھے، وہ وہاں رہا تو لڑائی دوبارہ ضرور ہوگی، اور ڈائریکٹ بلائیں گے تو کبھی آئے گا نہیں، اس لیے ایموشنلی انداز میں بلیک میل کر کے واپس بلا رہے تھے اپنے پاس۔ اپنے والد کا یوں محبت سے کہنا اس کے دل کو لگا تھا، وہ انکار نہ کر سکا۔ کیسے کرتا؟ اپنے باپ سے شدید محبت تھی اسے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، مگر کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے والد ایموشنلی بلیک میل کر کے بلا رہے ہیں؟ ابھی ٹوکنے ہی لگا تھا کہ پھر کچھ یاد آنے پر مسکرا دیا۔ باپ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے اپنے دل کی بات نہیں کہتے۔ ایموشنلی بلیک میل ہی صحیح، کہا تو کہ یاد کرتے ہیں۔ مگر کیا؟ رئیس صاحب تجسس سے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، پہلی فلائٹ لے کر اسپین آ رہا ہوں، ابھی بک کرواتا ہوں فلائٹ۔ اس نے سر جھٹک کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہہ کر کال منقطع کی۔ فہد نے وقار صاحب کا سیل ان کے ہاتھ میں دیا۔ میں بک کروا دیتا ہوں تمہاری فلائٹ۔ ان کے خاندان میں کبھی کوئی جیل نہیں گیا تھا، مگر صرف فہد کی وجہ سے زین کو جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی۔ اگر یہ بات میڈیا پر چلی جاتی تو ان کی کتنی بدنامی ہوتی، وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک فہد اور زین دونوں ہی جوان و گرم خون ہیں، آمنے سامنے رہیں گے تو لڑیں گے ضرور، اس لیے فہد کو جلد سے جلد واپس بھیج دینا چاہتے تھے۔ نہیں شکریہ، میں خود کروا لوں گا، وہ منہ وسور کر کہتے ہوئے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ وہ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ اریبہ پر غصہ ختم نہیں ہوا تھا اس کا، بس اس کے یوں اچانک واپس چلے جانے سے گمان کیا کہ وہ شرمندہ ہے، اپنی غلطی پر نادم ہے، تبھی اپنے ای میل فرینڈ کو ڈھونڈنا چھوڑ کر واپس چلی گئی ہے۔ اب اگلا سین۔ اریبہ کا ذہن سوچ سوچ کر مفلوج ہوئے جا رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وہ نیو یارک کے قانون کے مطابق زین کی وائف تھی، اب اگر وہ اپنے ملک جاتی ہے تو کیا صورت بنے گی؟ اس نے روتے روتے اپنا سیل پرس سے نکالا۔ آنکھوں میں آنسو ہونے کے سبب اسکرین صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ بے دردی سے آنسو اپنی آستین سے پونچھے، پھر کانٹیکٹ لسٹ میں عالمہ نمبر سرچ کرنے لگی جن سے پچھلی بار بات کی تھی۔ نمبر ملتے ہی میسج کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے ایک مسئلے پر رہنمائی چاہیے تھی۔ اگر ایک لڑکی حالت نشے میں بغیر گواہوں کی موجودگی میں نیو یارک کے قانون کے مطابق شادی کر لے، انہیں شادی کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے، تو کیا شرعاً اس شادی کا اعتبار ہے؟ کیا وہ دونوں میاں بیوی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اگر عقل سلامت تھی اور دو مسلمان مرد گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا تو نکاح ہو گیا۔ کچھ منٹ انتظار کرتے ہی جواب آ گیا تھا۔ لڑکی ہوش میں نہیں تھی، مگر پیپرز پر دستخط کیے ہیں اپنے۔ اس ملک کے قانون کے مطابق انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے شادی کا، پھر بھی یہی حکم ہوگا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ اگر لڑکی اتنی ہوش میں تھی کہ پتہ تھا کہ نکاح ہو رہا ہے
تو 2 مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ ملک کے قانون کا اعتبار نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ ایجاب و قبول شرعی تقاضوں پر ہوا ہے یا نہیں۔ ان کی جانب سے جواب آیا، جسے پڑھ کر وہ اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ وہ ہوش میں بالکل نہیں تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ ان کی شادی شرعی اعتبار سے نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب وہ میرا ہسبینڈ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آیا اس لمحے کہ ہنسے یا روئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے سیل کو پیشانی سے لگا کر رونے لگی تھی کہ اچانک اس کا سیل کسی نے چھینا۔ ایسا کیا پڑھ لیا ہے جو رو رہی ہو بیٹھ کر؟ جس چیز کی وہ کبھی امید نہ کرتی، وہ تھا اس لمحے زین کا وہاں نمودار ہونا۔ اسے اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ دل چاہا کہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، بتائے کہ اس کی ماں نے کس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے۔ مگر اگلے لمحے خیال آیا کہ وہ کون سا اچھا ہے، وہ کون سا اپنا ہے۔ جب نکاح کی ضد کی تو کیسے بے مروتی سے انکار کر دیا تھا سنگ دل نے۔ مقابل نے کہتے ہوئے سیل کی اسکرین پر نظر ڈالی۔ میسج پڑھنے کے بعد وہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑا۔ اریبہ نے دانستہ طور پر میسج پڑھنے دیا کیونکہ ضروری تھا وہ جان لے اس اہم مسئلے کے متعلق۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری، پڑھ لیا؟ سخت مہری سے کہتے ہوئے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے سیل لیا۔ مقابل کیا بولتا؟ اس کا ماحول اریبہ کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ اس کے یہاں لوگ ریلیشن شپ میں بھی ساتھ رہ لیتے تھے۔ اس کے باوجود اس نے اریبہ سے پہلے قانوناً شادی کی، جو اس کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اپنی جاب سے اس نے اریبہ کو اپنے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں باندھ دی اپنی جانب سے اس نے اریبہ کو اپنے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں باندھ لیا تھا، مگر شرعین معاملات اس کی سوچ سے بہت مختلف تھے۔ سب تمہاری غلطی ہے۔ کیوں نہیں تھی تم اس دن ہوش میں؟ اگر تم ہوش میں ہوتی تو ہماری شادی شرعین مان لی جاتی۔ وہ اگلے ہی لمحے جیسے اس پر بگڑا۔ اگر میں ہوش میں ہوتی تو یقیناً نوبت یہاں تک آتی ہی نہیں۔ وہ بھی غصے سے بھری بیٹھی تھی، تیزی سے دانت پیستے ہوئے بولی، فی الحال جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے کا سوچتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، جیسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی سعی کی ہو۔ پھر اس کی نازک کلائی پکڑ کر سنجیدگی سے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ بھپر کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اریبہ میں پہلے ہی غصے میں ہوں، مزید غصہ مت دلاؤ مجھے۔ وہ حسین نوجوان اپنی آنکھوں سے اسے ڈراتے ہوئے وارن کرنے لگا، چلو چپ چاپ، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جانے والی تمہارے ساتھ۔ اس نے ایک جھٹکے سے مقابل کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا۔ اس لمحے اریبہ نے اپنے گرد ویٹنگ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ زین تماشا بنانا بند کرو میرا پلیز، وہ خاصا جذبہ ہو کر منتی انداز میں اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا اگر آج وہ حسین دلربا چلی گئی تو پھر کبھی اس کی زندگی میں اناؤنسمنٹ کی آواز پر اریبہ نے اپنا سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا اور اس کے پاس سے ہی گزر کر جانے لگی۔ ابھی ایک قدم ہی چلی تھی کہ زین نے تیزی سے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ لیا۔ زین چھوڑو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی، کبھی نہیں، تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو۔ وہ جیسے ضد پر اڑ گیا ہو۔ زین میں تمہاری موم کو کال کر دوں گی اگر تم نے نہیں چھوڑا تو۔ اسے یقین تھا بشریٰ بیگم کو بتانے کی دھمکی کافی رہے گی مقابل کو پیچھے ہٹانے کے لیے۔ میں کوئی بچہ ہوں جسے تم اس کی موم کی دھمکی دے کر ڈرا رہی ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں پلٹ کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں پھر، اس نے کہہ کر ہینڈل سے ہاتھ اٹھایا اور زین کے سامنے ہی اس کی ماں کو فوراً کال ملانے لگی۔ کال دوسری جانب سے فوراً ہی ریسیو ہو گئی تھی۔ ہلو آنٹی، میں اریبہ۔ ہاں جانتی ہوں، بولو کیا کام ہے؟ انہوں نے خاصا منہ بسوڑتے ہوئے بیزاری سے پوچھا۔ آپ میرا کام کیا کریں گی؟ پہلے اپنی بگڑی اولاد کو تو سنبھال لیں۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں اپنی اداؤں میں آپ کے بیٹے کو نہ پھنساؤں، مگر شاید آپ جانتی نہیں آپ کا بیٹا کتنا بڑا دل پھینک عاشق و ڈھیٹ انسان ہے کہ میرے لاکھ انکار کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اس وقت بھی ایئرپورٹ پر میرے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑے کھڑا ہے۔ برائے کرم اپنی اولاد کو اپنی زبان میں سمجھائیں کہ پیچھا چھوڑے میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔
اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، مجھے جانے دے۔ اریبہ نے اب تک ان کا بہت لحاظ کیا تھا، مگر اب نہیں۔ ان دونوں بہنوں نے بہت مذاق اڑا لیا تھا اس کی غربت و بے بسی کا، مگر اب نہیں۔ وہ غریب تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جذبات نہیں، احساسات نہیں، وہ انسان نہیں۔ ایک بہن نے اپنے بیٹے سے دور رکھنے کے لیے نیو یارک بھیج دیا تو دوسری واپس پاکستان بھیج رہی تھی۔ کیا کوئی کھیل تھی اس کی زندگی؟ اپنے بیٹے دونوں سے سنبھل نہیں رہے تھے اور الزام اس پر لگا رہی تھی، اداؤں میں پھنسانے کا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو لڑکی تم مجھ سے؟ اریبہ کا سخت لہجہ سن بشریٰ بیگم جو بیڈ پر مزے سے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی، لوشن لگانا چھوڑ سیدھی ہو کر بیٹھی، خاصا غصیلے لہجے میں استفسار کیا۔ ان کے نزدیک کسی کی ہمت نہ تھی ان سے اس لہجے میں بات کرنے کی جس میں وہ معمولی و دو کوڑی کی لڑکی ان سے بات کر رہی تھی، اسی لہجے میں جس میں آپ نے مجھ سے بات کی تھی۔ میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، پلیز مہربانی کریں اور جان چھڑوائیں میری اپنے بیٹے سے، سنبھالیں اپنے بگڑے شہزادے کو۔ آ کر انہی کی طرز میں جواب دے کر کال ان کے منہ پر کاٹ دی تھی۔ اس کا یوں کال کاٹنا شدید تذلیل معلوم ہوا بشریٰ بیگم کو۔ یہ دو کوڑی کی لڑکی مجھ پر چیخ رہی تھی، اس کی اتنی جرت! اور یہ زین، یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ کر دی شکایت؟ مل گیا سکون؟ اب چلیں یا میرے ڈیڈ کو بھی کال ملا کر کچھ کہنا ہے؟ اریبہ کو لگا تھا وہ غصہ ہوگا، اس پر برسے گا کہ کس لہجے میں اس کی ماں سے بات کی ہے اس نے، مگر مقابل تو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ سے ہینڈل مضبوطی سے پکڑے نارمل انداز میں کھڑا ہلکا سا مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ اریبہ کی باتوں سے زین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ضرور اس کی ماں نے کچھ کہا ہے اسے، جس کے سبب وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہی ہے۔ ابھی وہ جواب دیتی اس سے قبل ہی اس خوبرو نوجوان کا سیل رنگ ہونے لگا۔ کال ریسیو کر لو اگر ہمت ہے تو، تمہاری موم کی ہوگی مجھے یقین ہے، وہ تنزیہ اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے چیلنج دینے والے انداز میں بولی۔ لیو، اس حسین دلربا نے چیلنج دیا تھا، وہ کیسے قبول نہ کرتا؟ فوراً ہی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے سیل نکالا، کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ زین کہاں ہو تم؟ بشریٰ بیگم تیزی سے پوچھنے لگی۔ ان کے لہجے میں جھلکتی برہمی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا وہ۔ ایئرپورٹ پر، ابھی میں بہت بیزی ہوں، آپ کی بہو کو جانے سے روک رہا ہوں، اسے گھر پر لے آؤں پھر بات کرتا ہوں آپ سے، اس نے نہایت میٹھے لہجے میں تیزی سے اطلاع دے کر کال منقطع کر دی۔ ان کا رپلائی سننے تک کی زحمت نہ کی۔ بشریٰ بیگم کو تو ایک تپ اترتی تو دوسری چڑھتی۔ زین نے ان کے منہ پر پہلی بار جواب دیا تھا، وہ بھی صرف اس معمولی سی لڑکی کی خاطر؟ وہ کیسے برداشت کر لیں؟ غصے میں آ کر پاس رکھی لوشن کی بوتل اٹھا کر پھینک دی۔ اریبہ کو لگتا تھا وہ کبھی اسے اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں اپنائے گا، خاص طور پر اپنے والدین کے سامنے۔ تبھی تو نکاح کی ضد پر صاف انکار کر دیا، مگر پھر یہ کیا تھا؟ اس نے تو صاف کہا اپنی ماں سے کہ ان کی بہو کو واپس لا رہا ہے۔ یہ کون سا کھیل کھیل رہا تھا وہ ستمگر اس کے ساتھ؟ اپنی گرل فرینڈ ہونے کے باوجود اسے بشریٰ بیگم کی بہو کیوں کہا؟ بات کر لی میں نے، اوکے اب چلیں؟ اس نے کہتے ہی ہینڈل زور سے کھینچا، جیسے بتا رہا ہو اپنے عمل سے کہ یہ اس کی حد ہے صبر و برداشت کی۔ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، میں بیوی نہیں ہوں تمہاری، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ تمہاری ماں کو لگتا ہے میں اپنی اداؤں میں پھنسا رہی ہوں تمہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ مقابل مسکرا کر قریب آیا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم پھنساتی ہو مجھے اپنی ان پیاری پیاری اداؤں میں۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت وہ بالکل نزدیک آ گیا تھا، اس کی کرسٹل سی چمکتی آنکھوں میں شوخی مچل رہی تھی۔ وہ کیسے نہ دیکھتی؟ پیاری پیاری اداؤں میں، وہ لڑکی بے یقینی سے دہراتے ہوئے۔ وہ تو بہت سیدھی سادی سی لڑکی تھی، پرفیوم بھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی یوز کرنا شروع کیا تھا۔ جو کھانے کے لیے ملا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا، جو کپڑا پہننے کے لیے ملا شکر ادا کر کے پہن لیا۔ نزاکتیں و ادائیں یہ کن بلاؤں کے نام ہیں وہ نہیں جانتی۔ پھر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتا تھا مقابل اس پر؟ کون سی ادائیں؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھی۔ تمہاری یہ آنکھیں، کبھی نشیلی نشیلی تو کبھی برہم برہم سی، جب دیکھتا ہوں کھو سا جاتا ہوں، اور تمہاری یہ مغرور ناک جو روتے ہوئے لال ٹماٹر کی طرح ہو جاتی ہے، مجھے بہت کیوٹ لگتی ہے۔ تمہاری گھنی زلفیں جن کی مہک میرے دل کو تمہاری جانب کھینچتی ہیں،
دل چاہتا ہے ان سے ہی کھیلتا رہوں۔ اس کی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے خاصا رومانوی انداز میں کہا، تمہارے یہ خوبصورت ہونٹ، اف، جب دیکھو مجھے دعوت دیتے رہتے ہیں۔ میں ہی جانتا ہوں کتنی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں خود پر۔ اس کے یاقوت نما سرخ ہونٹوں کو پیاسی نگاہوں سے تکتے بھری بھری آواز میں کہا۔ اس کی سانسوں کی مہک مقابل کو مجبور کر رہی تھی اس کی جانب راغب ہونے پر۔ اس کا جسم پورا گرم پڑنے لگا تھا، کان و گال جل رہے تھے، اور یہ گلابی گلابی گال اس کے سیدھے رخسار کو اپنے ہاتھ کی چٹکی میں بھر کر پیار کرنے والے انداز میں ہلکا سا ہلاتے ہوئے ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ مقابل کھڑی لڑکی سے مزید اس کی گہری بولتی نظروں کی تپش برداشت نہ ہوئی، اور وہ تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی، یہ کوئی ادائیں نہیں ہے، نیچرل اعضا ہیں میرے، اور ہینڈل چھوڑو، مجھے جانا ہے، تمہاری ان فالتو باتوں کے چکر میں میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ ایسا نہیں تھا، اس حسین نوجوان کی تعریفیں اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، سر سے پاؤں تک پورا جسم سلگنے لگا تھا۔ دل تو اس کی قربت کے سبب پگھلنے لگا ہی تھا کہ دماغ نے احتجاج کیا اور یاد دلایا کہ یہ وہی ستمگر ہے جس نے صبح ریجیکٹ کیا تھا اسے۔ وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے کی جانب اس کے مہکتے و حسین وجود سے دور ہٹتے ہوئے منہ وسور کر بولی، ہم بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں پہلے، اوکے؟ چلو شاباش۔ وہ ہینڈل چھوڑنے کے لیے کسی صورت راضی نہ تھا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ سمجھانے والے انداز میں نرمی سے کہا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، تم جو کوئی بھی ہو میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، ناک رگڑ رگڑ کر بھی مر جاؤ نا تم تو بھی تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہ آؤں میں۔ ویسے بھی اب ہمارے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں جو مجھے باندھے تم سے، کوئی ایسی ڈور نہیں جو کھینچے تمہاری جانب۔ صبح تم نے ریجیکٹ کیا، میں نے قبول کر لیا، اب میں کر رہی ہوں، تم بھی خاموشی سے قبول کرو۔ ابھی وہ ایک ایک لفظ خاصا جتاتے ہوئے ادا کر ہی رہی تھی کہ مقابل کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ کیوں کیا خاموشی سے قبول؟ لڑتی نا، کیوں نہیں لڑی؟ پکڑتی میرا کالر اور لڑتی کہ کیسے اتنا آگے آنے کے بعد پیچھے ہٹ رہا ہوں، مگر تم تو خود جیسے مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ اور رہی میرے خاموشی سے تمہارے ریجیکٹ قبول کرنے کی بات، تو سوچ ہے تمہاری۔ آخری جملہ دانت پیستے ہوئے طنزیہ ادا کیا۔ پھر سے اناؤنسمنٹ ہونے لگی، زین پلیز چھوڑو۔ وہ شدید جھنجھلا کر ہینڈل پکڑ کر کھینچنے لگی۔ چل رہی ہو یا اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ جذبز ہو کر پوچھنے لگا۔ کسی صورت نہیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں بس۔ وہ شدید آگ بگولا ہو کر اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ قطعی انداز میں بولی۔ آخر چاہتا کیا تھا وہ ستمگر؟ ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی جانے کیوں نہیں دے رہا تھا؟ لاؤ پھر میرا ایڈوانس واپس دو، اس نے سنجیدگی سے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ ستمگر نہیں جانتا تھا کہ ایڈوانس تو وہ کب کا اپنے گھر والوں کو بھیج چکی ہے؟ ایڈوانس؟ وہ پریشان ہو کر بولی، بالکل، ایڈوانس دو میرا واپس۔ جب مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی بات سنتے ہی وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈر لگا کہ کہیں وہ بھی فہد کی طرح سب کے سامنے اس کا تماشا نہ بنانے لگ جائے۔ میں واپس جا کر بھیج دوں گی، ابھی نہیں ہے میرے پاس، وہ لچکدار انداز میں جواب دہ ہوئی۔ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، پہلے میرے پیسے دو، وہ بضد انداز میں بولا۔ زین کہاں نہ نہیں ہے میرے پاس، وہ پریشان ہو کر جواب دے رہی تھی۔ تو یہ میرا سر درد نہیں، مجھے میرے پیسوں سے مطلب ہے، بس واپس دو میرے پیسے۔ اس نے تو لمحہ بھر میں جیسے اپنا لہجہ ہی بدل لیا تھا۔ اس کے سخت لہجے میں پیسے طلب کرتے ہی مقابل کا دم خشک ہونے لگا۔ وہ اپنے ہونٹ چبانے لگی۔ نہیں ہے، وہ خاصا شرمندگی سے نظریں جھکا کے بولی، بس یہ ہے میرے پاس، یہ رکھ لو۔ اپنا سیل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے لچکدار لہجے میں کہا۔ وہ ڈر رہی تھی، گلے میں تھوک نکلا، مزید ذلیل ہونے کی ہمت نہیں بچی تھی اب۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ یا سمجھنا نہیں چاہ رہی؟ میں اس سیل کا کیا کروں گا؟ مجھے سیل والی چاہیے۔ اسے خود سے یوں شرمندہ ہوتا دیکھ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ کیا وہ بیوقوف لڑکی واقعی سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اس سے پیسے لینا چاہتا ہے؟ دل چاہا اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ اس کے ہاتھ سے سیل لینے کے بجائے ہاتھ کو مضبوطی سے گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اچانک جھٹکے پر اس لڑکی کی نیم شہد رنگ آنکھیں بڑی ہوئی تھی، جبکہ نازک وجود مقابل کے کشادہ سینے سے ٹکرایا تھا۔ برہم لہجے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیستے ہوئے کہا، آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے ادا کیا تھا، زین بس کرو، آلریڈی تمہاری ایک گرل فرینڈ ہے،
اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے، برہمی سے یاد دہانی کروانے والے انداز میں گویا ہوئی، گرل فرینڈ، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ چھوڑ دیا اس نے مجھے، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ اس وقت کسی بھی غلط فہمی کو ان دونوں کے بیچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ زین چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے جانے دو، میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ جھمی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا زین نے اپنی گرل فرینڈ کے متعلق اسے شاپنگ مال میں بتایا تھا۔ ابھی وہ سوچ میں پڑی تھی کہ لاسٹ اناؤنسمنٹ ہونے لگی، جسے سن وہ بڑبڑا کر مزید طاقت لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ اسے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتا دیکھ اپنا سر نفی میں جھٹکا، پھر اگلے ہی لمحے دانت پیستے ہوئے کہہ کر جھکا اور اس کے نازک وجود کو اپنے کندھے پر بوری کی طرح لاد لیا۔ ارد گرد کے لوگ اسے آٹھویں عجوبے کی طرح دیکھ رہے تھے۔ اس کے سر سے ہڈ اتر گیا تھا، کھلی گھنی آبشار ستمگر کے پاؤں کو مس ہو رہی تھی۔ زین چھوڑو مجھے، تم اس طرح نہیں کر سکتے میرے ساتھ، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ نیچے اتارو مجھے ابھی کے ابھی، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ زین وقار، میں وارننگ دے رہی ہوں تمہیں، مجھے نیچے اتارو۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے احتجاج کر رہی تھی، مگر اس کی چیخیں جیسے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچ رہی تھیں مگر اس ستمگر تک نہیں۔ وہ اسے اپنے کندھے پر ڈالے نہایت فخر و اطمینان کے ساتھ ایک ہاتھ سے اس کا سوٹ کیس کا ہینڈل کھینچتے ہوئے باہر نکلنے لگا۔ وہ بلا کا لاپرواہ و ضدی مزاج لڑکا تھا۔ یہ بات اریبہ نے اس لمحے جان لی تھی۔ ہلو آفیسر، اسے ایئرپورٹ ہال سے نکلتے ہی پولیس والوں نے روک لیا تھا، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی رد و بدل نہ تھا۔ نہایت پر اعتماد انداز میں پولیس کو سامنے سے آنے پر ویلکم کیا۔ حالت تو یہ تھی کہ اریبہ چیخ رہی تھی، اسے مسلسل دھمکیاں دے رہی تھی، مگر مجال ہے بندے کے چہرے پر ذرا بھی فکر کا کوئی عنصر نمایاں ہوا ہو۔ یہ لڑکی، پولیس آفیسر اپنا جملہ مکمل کر پاتے اس سے قبل ہی وہ اپنی جیب سے میرج سرٹیفکیٹ نکال کر ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، میری بیوی ہے آفیسر، یہ ہمارا میرج سرٹیفکیٹ۔ ڈائمنڈ نیکلس کی ضد کر رہی تھی، میں غریب بندہ دلا نہیں سکا تو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں، اسے یوں روٹ کر جاتے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے روکنے چلا آیا۔ مان نہیں رہی تو اٹھا کر لے جا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں نیکلس دلوا دوں گا، چاہے اپنی جان سے پیاری بائک کیوں نہ بیچنی پڑے، مگر مان ہی نہیں رہی۔ دنیا جہاں کی مظلومیت و معصومیت اپنے چہرے پر طاری کیے وہ پریشان لہجے میں بولا۔ اریبہ کو اندازہ نہیں تھا وہ میرج سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں لے کر گھومتا ہے۔ جہاں تک اسے یاد تھا اس نے سرٹیفکیٹ پھاڑ دیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا شوہر نہیں ہے، تم جھوٹے مکار فریبی، چھوڑو مجھے۔ اریبہ اس کی بات سنتے ہی چیخنے لگی۔ زین نے آہستگی سے اسے نیچے اتارا تاکہ پولیس آفیسر اس کا چہرہ دیکھ سکیں اور شناخت کر سکیں کہ سرٹیفکیٹ میں موجود لڑکی وہی ہے۔ پولیس آفیسر نے میرج سرٹیفکیٹ دیکھا، پھر ایک نظر اریبہ کو، جو نیچے اترتے ہی زین کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش نہ کی، بلکہ دونوں باہیں پھیلا کر اس کے برہم وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں زبردستی بھینچا، ایسے کہ وہ مزید کچھ نہ بول سکے۔ دیکھ رہے ہیں نا آفیسر، آپ کتنا غصہ ہو رہی ہے۔ اس نے اریبہ کے چہرے کو زبردستی اپنے کشادہ سینے میں چھپا کر رکھا تھا، وہ بالکل بھی سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ زین کا معصوم و بھولا و پریشان چہرہ دیکھ پولیس آفیسر اس پر یقین کر کے گڈ لک کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنی باہوں کے جکڑ سے آزاد کیا۔ وہ حسین دلربا آزاد ہوتے ہی اس کے سینے پر مکے مار کر خود سے دور دھکیل کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرج سرٹیفکیٹ کو اپنی جیب میں رکھ کر سیل نکال کر اپنے ڈرائیور کو کال کی، جلدی ایئرپورٹ پہنچو اور یہاں آ کر اریبہ میم کا سارا سامان گھر لے آؤ۔ اوکے سر۔ ڈرائیور نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کار اسٹارٹ کی۔ ٹھیک ہو، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر زبردستی کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں چھوڑا تھا اس لڑکی نے۔ فکر مند لہجے میں پوچھا، نفرت ہونے لگی ہے مجھے تم سے، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ تم امیروں کو مزہ آتا ہے کیا ہم جیسے غریبوں کا تماشا بنا کر؟ ایک کی ماں مجھے نیو یارک بھیج رہی ہے، دوسرے کی ذلیل کر کے واپس پاکستان۔ اپنے بگڑے شہزادے تو سنبھالے نہیں جا رہے دونوں بہنوں سے، اور مجھے خواہ ذلیل کر رہی ہیں۔ وہ خاصا جنجلاتے ہوئے مقابل پر برسنے لگی۔ اور چیخو، جتنا غصہ ہے سب مجھ پر نکال دو۔ مقابل دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر
نرمی سے بولا۔ زین بس کرو، انسان ہوں میں۔ وہ شدید غصے سے بھر کر احساس دلانے والے انداز میں بولی۔ میں کر کیا رہا ہوں؟ خاموشی سے کھڑا تمہاری بات ہی تو سن رہا ہوں۔ وہ لا علمی میں کندھے اچکا کر معصومیت سے گویا ہوا۔ جانے دو مجھے واپس، ورنہ سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ ہر انسان کے صبر و برداشت کی حد ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ اس کے نزدیک یہ امیر لوگ اس کی بے بسی کا تماشا بنا رہے تھے۔ ماں ذلیل کر کے گھر سے نکال رہی تھی اور بیٹا جانے نہیں دے رہا تھا۔ اب بھی آخر چاہتے کیا تھے اس سے؟ وہ جذبز ہو کر وارن کرنے والے انداز میں چیخی۔ کول کول بیبی، اتنا غصہ اچھا نہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں پہلے۔ وہ قریب آ کر اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بڑی محبت سے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، دور ہٹو۔ وہ شدید جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں بولی۔ وہ اپنے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑ کر ابھی ایک قدم ہی چلی تھی، مڑ کر واپس اندر کی جانب کہ پیچھے سے اس کی نازک کلائی جس سے وہ ہینڈل پکڑی تھی جنونی گرفت میں محسوس ہوئی۔ اگلے لمحے وہ بولتی کہ ہاتھ ہٹاؤ، اس سے قبل ہی اس کا وجود مقابل پھرتی سے اپنی باہوں کے حصار میں بھر چکا تھا۔ اس بار برائیڈل اسٹائل میں کیری کیا تھا اس نازک وجود کو۔ جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ واپس چلے جاؤ تو کیوں نہیں گئی؟ تم نے خود اس جنونی زین کو دعوت دی ہے، اب برداشت کرو ڈیئر۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کی نیم شہد رنگ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سیلے لہجے میں گویا ہوا۔ اپنا عادی بنا کر یوں رستے میں چھوڑ کر جاؤ گی اور سوچتی ہو کہ میں خاموش رہوں گا؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے شکوتاً بول رہا تھا۔ مقابل کی آنکھیں اس لمحے خون برسا رہی تھی۔ وہ کیسے نہ دیکھتی؟ اس قدر جنون، اس قدر دیوانہ پن یہ 2 دن کی محبت میں تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً یہ محبت بڑی پرانی تھی جو آنکھوں سے جھلک آئی تھی آج۔